الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله گونج پہ جائے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ گنج نہایتی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پردے میں میری آواز کو سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت داتا علی حجویری۔ عشق کے ساتھ بولیں، حضرت داتا علی حجویری، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی بندہ احقر گناہگار کو منبر رسول پر بیٹھ کر کلمہ حق اور سچ بیان کرنے کی ہمت اور جرت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، ملک پاکستان کے ممتاز، جید، نامور خطباء کی ریکارڈنگ کرنے والے، مسلک حق اہل سنت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے، نہایت ہی محسن اور نہایت ہی شفیق مزاج، ملنسار، شفقتوں اور محبتوں کو پھیلانے والے مہربان ہمارے مہمان جناب ملک نثار صاحب، آوان ماسٹر نیوز المعروف، ماسٹر نیوز ایچ بی والے، آج لاہور سے سفر کر کے راول پنڈی کی سرزمین پر ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ اتنا طویل سفر کر کے جمعہ ریکارڈ کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماسٹر صاحب کی عمر دراز فرمائے، عوام اہل سنت کے ساتھ بڑا ہی محبت اور پیار اور شفقتیں حضرت نے پھیلائی ہیں۔ پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی، کون نہیں جانتا شاہ صاحب کو؟ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گزارا ہے، اور ملک پاکستان کی
عظیم اور مستند بڑی محافل میں حضرت ہی ریکارڈ کرتے ہیں اور تمام بڑے اکابر بڑی بڑی محافل میں حضرت کو دعوت دیتے ہیں، اور حضرت کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ یہ ماں باپ کی دعا ہے، آپ ساتھیوں کی محبت ہے، اساتذہ کی جوتیاں اٹھانے کا صلہ اللہ نے دیا ہے کہ حضرت نے خود مجھ سے نمبر لے کے رابطہ کر کے خود اظہار کیا ہے کہ جی میں آپ کے پاس جمعہ میں آنا چاہتا ہوں اور میں ریکارڈنگ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ریکارڈنگ حضرت کے کیمرے میں جو محفوظ ہوتی ہے اس کو پاکستان میں بھی چینل پر دکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد دیگر باہر کے ممالک میں بھی دکھایا جاتا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی بندہ احقر گناہگار کو منبر رسول پر کلمہ حق اور سچ بیان کرنے کی ہمت اور جرأت عطا فرمائے۔ میرے معزز بھائیوں، بزرگوں، ملک نثار اعوان صاحب کو شاید میرا انداز پسند آئے نہ آئے، کیونکہ ان کا تعلق ہمارے مسلک کے بڑے اور ممتاز اکابر کے ساتھ رہا ہے، جن کے ساتھ یہ رہے ہیں ہم ان کی جوتیاں اٹھانے والوں میں اپنا نام لکھتے ہیں، اور ہم اپنے وجود کو ان کی جوتیوں کی حیثیت تک سمجھتے ہیں۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی آج غیبی مدد فرمائے اور حضرت داتا علی حجویری سرکار کے توسل سے اللہ تعالی جمعہ میں میری حاضری کو قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں نے 2 آیتیں اور تیسری آیت کا جز تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الا کا معنی ہے خبردار۔ الا کا معنی کیا ہے؟ خبردار۔ اور یہ خبردار کب بولا جاتا ہے، کہاں بولا جاتا ہے، اس جملے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ قابل توجہ گفتگو ہے کہ لفظ خبردار کہاں بولا جاتا ہے اور اس کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے، اور یہ کس موقع پر بولا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو خبردار لفظ واضح کرنے کے لیے آپ کو دیکھا اپنے زندگی میں بار بار ہوگا، چوکوں میں اور جی ٹی روڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بورڈ لکھا ہوتا ہے خبردار، آگے آبادی ہے، اپنی رفتار کو آہستہ کر لو۔ تو یہاں لفظ خبردار کیوں لکھا گیا کہ بھائی اگر جس سپیڈ کے ساتھ یہ چل رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، آگے آبادی ہے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی بچی یا کوئی بچہ گاڑی کے نیچے نہ آ جائے، تو لہٰذا خبردار کر دیا گیا کہ آگے خطرہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اپنی رفتار کو آہستہ کرو، آگے آبادی ہے۔ سمجھ آگئی بات؟ آگے خطرہ ہے۔ اسی طرح ماشاءاللہ سلامت رہیں حضرت، اسی طرح جہاں خطرہ ہو چوری کا، تو وہاں یا باقاعدہ بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے خبردار، یہاں بریک نہیں لگانی، یہاں سٹے نہیں کرنا، یہاں رکنا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں آبادی نہیں ہے، تنہائی کی جگہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں لکھا ہوتا ہے خبردار، اپنی گاڑی کو لے کے جلدی سے نکل جائیں، ورنہ لوٹے جا سکتے ہو، حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا لفظ خبردار جہاں خطرہ ہو وہاں بولا جاتا ہے۔
جہاں خطرہ ہو وہاں کیا ہے؟ بولا جاتا ہے. جہاں خطرہ ہو وہاں بولا جاتا ہے. تو پھر یہاں کیا خطرہ ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہاں کیا خطرہ ہے؟ الا خبردار، ان اولیاء اللہ، ہائے ہائے ہائے، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب، اللہ کے مقرب بندے. اور خبردار، آگے جو آبادی آ رہی ہے وہ اللہ کے یاروں کی ہے. ہائے ہائے، خبردار، جس زبان سے تم جملے بول رہے ہو، کلام کر رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو، اس کو روک کے، سوچ کے، سمجھ کے منہ سے جملے نکالنا، کیونکہ جس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہو وہ رب کا دوست ہے. پھر خبردار سمجھ میں آ گیا کہ خبردار، خبردار، اگر اسی طرح تیز رفتار سے زید بکر کا ذکر کرتے کرتے میرے دوست کا ذکر کر دیا، اس کی شان میں کوئی بھی ہلکا لفظ بول دیا تو ساری عبادت چلی جائے گی، گمراہ ہو جاؤ گے، رب ناراض ہو جائے گا، برباد ہو جاؤ گے. فرمایا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک یہ اللہ کے دوست ہیں. آگے فرمایا لا خوفن، کیا فرمایا؟ بولے لا خوفن، ان کو کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، انہیں کسی قسم کا غم بھی. اب پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوف ہوتا کب ہے اور پھر غم کب ہوتا ہے؟ اب سنیں، اس کی تفسیر دیکھیں. رب کعبہ کی قسم ہے، وہ کراچی کی ہستی علامہ غلام رسول شہیدی نے، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ ایسا کمال کا مفسر ہے، تفسیر تبیان میں اس مقام پر اس نے کمال کر دیا ہے. اس نے کمال کر دیا ہے. انہوں نے فرمایا خوف جو گزرا ہوا وقت، جو زندگی بندہ گزار چکا ہو، اس کا کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے. میں نے جوانی وہاں گزاری، کیا بنے گا پوچھا گیا. میں یہ کام کرتا رہا، مجھ سے پوچھا گیا تو کیا بنے گا؟ فرمایا اللہ کے ولیوں نے جتنی زندگی گزاری ہوتی ہے، ولی بننے کے بعد وہ ساری رب کی رضا میں مستغرق ہو کر گزاری ہوتی ہے. انہیں گزری ہوئی زندگی پر خوف نہیں ہوتا اور قبر میں جانے کا ڈر نہیں ہوتا. وہ انتظار میں رہتے ہیں کب جان نکلے اور قبر میں مصطفیٰ سے ملاقات ہو، پھر خدا سے ملاقات ہو. اللہ کا ولی وہ ہے جس کو کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں. کیوں؟ اس کے منہ سے ہر نکلا ہوا جملہ رب کی رضا ہے، رب کی مرضی ہے، رب کی منشا ہے، رب کی چاہت ہے. تو اس لیے ان کو کوئی خوف، ان کو کوئی ڈر نہیں. اور آگے سنیں، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اب یہاں صفت بیان کر دی. جیسے آپ بیان کرتے ہیں جی فلاں اللہ کا ولی ہے، اس کی چادر ایسے ہے، اس کا جسم ایسے ہے، اس کا کھانا ایسے ہے، اس کا پینا ایسے ہے، اس کا اوڑھنا ایسے ہے. اللہ نے بھی اپنے محبوب بندوں کا ذکر اس آیت میں کیا اور صفت بیان فرما دیا. کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور وہ لوگ ایمان والے ہیں اور یتقون پرہیزگار ہیں. پرہیزگار کا یتقون کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یتقون کا مطلب ہے پرہیزگار. پرہیزگار. اب پرہیزگار سے کیا مراد ہے؟ پرہیزگار سے مراد یہ ہے کہ نماز نہیں چھوڑتے. کیوں؟ نماز نہ پڑھنا اللہ کی نافرمانی ہے، وہ نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں.
حسد نہیں کرتے، بغض نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کہ یہ ساری چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے، تو لہٰذا ان کو کرنا نافرمانی ہے، تو یتقون، وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی ایسے پرہیز کرتے ہیں جیسے آپ جس بندے کو شوگر ہونا تو وہ شوگر کی وجہ سے چینی سے پرہیز کرتا ہے، جس کا بی پی ہائی ہو وہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے نمک سے پرہیز کرتا ہے۔ اللہ کا ولی دیکھ کر، سمل کر، سوچ کر زندگی گزارتا ہے، اس کا ہر قدم رب کی فرما برداری میں گزرتا ہے۔ توجہ حضرات۔ اور جب اس طرح کی زندگی اللہ کا ولی گزار کے چلا جاتا ہے نا دنیا سے، تو قرآن کہتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، فرمایا ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ کیوں؟ وہ دنیا میں رب کو انہوں نے راضی کر لیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دو آیتیں اور پڑھوں گا اور آپ یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا، آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نا بھائی، نماز میں پڑھتے ہو نا؟ میں بھی پڑھتا ہوں۔ جو بھی نمازی ہے ہر نماز میں، ہر رکعت میں، جماعت کے علاوہ ہر رکعت میں ہر فرد واحد وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ سمجھ آئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں پیروں کو نہیں مانتا، داتا علی اجمیری کو نہیں مانتا، غوث پاک کو نہیں مانتا، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں یا حدیث کو مانتا ہوں، میں کسی امام کو، امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، امام شافعی کو نہیں مانتا، امام مالک کو نہیں مانتا، امام احمد بن حنبل کو نہیں مانتا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اور ایک جہلم کا جراثیم ہے وہ بھی یہی کہتا ہے۔ حدیث کا ذکر ہونا چاہیے تھا، نماز کے اندر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر نماز کے اندر آ گیا۔ اب قرآن سے پوچھو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اولئک الذین، یہی لوگ، الذین یہاں اس میں موصول ہے، اولئک الذین انعم اللہ، انعم اللہ، انعم کے بعد اللہ اس میں جلالت ہے، فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، ایک انبیاء کی جماعت ہے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب احمد مجتبی آمنہ کے لال تیرے میرے لجبال آقا محمد مصطفیٰ تک اللہ کی یہ انبیاء کے جتنی جماعت ہے، رب کا ان پر انعام ہے اور انعام یافتہ جماعت ہے۔ صدیقین، اب صدیقین میں صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان ذو النورین بھی ہیں، مولا مرتضی شیر خدا حیدر کرار بھی ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، کتب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، غوث بھی ہیں اور اولیاء بھی ہیں، اصفیاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، ازکیاء بھی ہیں، عابد بھی ہیں، ساجد بھی ہیں۔ یہ سب لوگ صدیقین اور صالحین کی صف میں کھڑے ہیں۔
رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا انعام اللہ، جنہ تے اللہ دا انعام ہے او نبیین نے، پھر نبیان دو صدیقین نو جدا نہ کیتا، صالحین نو جدا نہ کیتا، شہداء نو جدا نہ کیتا۔ سونے رب نے فرمایا جے میں نبیان تے انعام فرمایا اے میں صدیقین شہداء تے صالحین تے میرا انعام ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ایک کتنی کی اچھی اور پیاری اور سونی تے عمدہ تے اعلیٰ جماعت ہے۔ سونی تے عمدہ تے وَحَسُنَ دا ایمان ہے، احسن، احسن کنو آندے سونی اعلیٰ عمدہ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور رفیق رفاقت جماعت نہیں سمجھو گل، بولو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، جتنے بھی ائمہ مجتہدین، انبیاء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، نیک لوگ نے، سارے او لوگن جنہاں تے رب نے انعام فرمایا ہے۔ ورنہ کچھ لوگ کہندے نہیں جی قرآن اور حدیث کے علاوہ ہم نہیں مانتے، تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 ڈول پانی ہو تو پانی پاک ہو جاتا ہے، ایک حدیث پاک ہے 40 ڈول پانی ہو تو پھر وہ پانی پاک ہو جاتا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ 5 ڈول والی حدیث پر عمل کیسے ہوگا اور 40 والی پر کیسے ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ دونوں حدیثیں اور دونوں پر عمل کیسے ہوگا؟ اس لیے حدیثوں کو سمجھنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ جیسی کی ضرورت۔ سمجھ آئی بات؟ عزیزان گرامی، قرآن دے اندر رب نے اولیاء دی شان بیان فرمائی ہے، اور حدیثاں دے اندر سونے محمد مصطفیٰ نے اللہ دے ولیاں دیاں عظمتاں تے شانہ بیان فرمائیاں نے۔ لیکن توجہ عزیزان گرامی، وقت بڑا تھوڑا ہے، اج داتا علی اجمیری سرکار دا ذکر کرنا ہے، اور جناب دے عرس دے ایام جا رہے ہیں، بلکہ اختتامی دعا بھی ہو گئی ہے۔ توجہ فرمایا جی، اس نسبت دے نال ذکر داتا علی اجمیری سرکار دا کرنا ہے، لیکن پہلے قرآن پڑھے آئے، ہون سونے نبی دا فرمان سنا لیواں۔ ایک کوئی نہ آکھے نا بھئی قرآن تے حدیث نہیں پڑھ دے جی، بس صرف عقائداں پڑھ دیں، اور سنو حدیث، اور حدیث ہے مسلم شریف دے اندر۔ کس دے اندر بولو؟ مسلم شریف دے اندر۔ تے کیڑے باب ہی چاہیے؟ باب البر والصلہ دے اندر آئیے، باب البر والصلہ او دے اندر حدیث موجود ہے۔ اب حدیث کیا ہے کہ ولی بندہ کے میں ہے، ہائے 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 ہائے۔ اب جیلم کے انجینئر کو کیا معلوم کہ حضرت عثمان بن علی اجمیری المعروف داتا گنج بخش وہ ولی کیسے بنے اور داتا کیسے بنے ہیں؟ اس بیچارے کو کیا خبر؟ محبا عبدن، ان اللہ بے شک اللہ احب عبدن، اللہ کو حب ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، عبدن اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے ساتھ۔ توجہ ہے حضرات، ادھر میرے حال بیکھو، میرے حال
اللہ نو جدے نال محبت ہوندی ہے وہ محبت ہوندی کدے نال ہے اپنے بندیاں وچوں کسی بندے نال محبت ہوندی اب جیڑا بندہ ہوئے گا او دے دو ہاتھ بھی ہون گے دو اکھاں بھی ہون گیاں او دا سر بھی ہوئے گا داڑھی بھی ہوئے گی دو پیر بھی ہون گے چلدا بھی ہوئے گا بولدا بھی ہوئے گا کھاندا بھی ہوئے گا او دی شادی بھی ہوئے گی او دے بچے بھی ہون گے نہیں سمجھ آئی گا مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے اگر حوالہ غلط ہو جو سزا مرضی دو بتانا ہمارا کام ہے منانا ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام ہے صرف دکھانا بتانا منوانا ہمارا کام نہیں ہے اب مسلم شریف کی حدیث ہے ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریلا جب اللہ کو اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے محبت ہوتی ہے اللہ پھر جبریل کو آواز دیتا ہے نہ کھل کے بولو سبحان اللہ دعا جبریلا جبریل کو اللہ آواز دیتا ہے جبریل ادھر آ جبریل حاضر ہو گیا یا اللہ حکم تو بلایا میں آ گیا اللہ فرماندا جبریل مینوں نا اپنے بندیاں وچوں ایک بندے نال پیار ہو گیا ہے ہائے ہائے اپنے بندیاں وچوں ایک بندے نال پیار ہو گیا ہے یا اللہ میرے واسطے حکم فرمایا جی مینوں پیار ہو گیا ہے تیرے تے میرا حکم ہے اور تیرے تے فرض ہے جدے نال رب پیار کرے جبریل تو بھی اودے نال پیار کر جدے نال رب پیار کرے جبریل تو بھی اودے نال جبرائیل آندا یا اللہ تیرے حکم دی تعمیل ہو گئی میں اودے نال پیار کردا ہوں اللہ فرماندا تیری ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی یا اللہ حکم فرمایا یا اہل السماء آسمانہ تے جا پہلے آسمان تو لے کے 7ویں آسمان تک اعلان کردہ جا کہ اللہ نو ایک بندے نال محبت ہو گئی ہے رب دا آرڈر ہے رب دا حکم ہے رب آندا ہے پہلے آسمان والے ہو تسی بھی اودے نال پیار کرو دوسرے آسمان والے ہو تسی بھی پیار کرو تیسرے آسمان والے ہو چوتھے پنجویں چھٹے 7ویں سدرا والے ہو تسی بھی اودے نال پیار کرو جدے نال رب پیار پیا کردا ہے اب رب جتے نال پیار کرواندا ہے او اللہ نہیں غیر اللہ ہے رب آندا جے مینوں پیار ہو گیا تے تسی ہے غیر اللہ ہے تہاڈا رب نہیں ہے لیکن رب دا مقرب جے ہو گیا ہے پیارا جے ہو گیا ہے رب نے اپنا قرب جے دے دیتا ہے تے فرمایا ہن تسی بھی محبت کرو کیونکہ رب نے اودے نال محبت کیتی ہے اور جیڑا اودے نال محبت کرے گا او رب دا فرما بردار بن جائے گا ذرا کھل کے بولو یار سبحان اللہ ماسٹر صاحب نو پتہ لگے بھئی میں کسی جگہ تے آیا ذرا کھل کے بولو جبرائیل امین حاضر عرض کر دے یا اللہ تیرے حکم دی تعمیل ہو گئی تیرے حکم دی تعمیل ہو گئی میں آسمانہ تے چلا گیا اللہ فرماندا ہے اے جبریل انج کر ہن زمین تے چلا جا بستیاں تو گزرتے جاؤ آبادیاں تو گزرتے جاؤ زمین تو گزرتے جاؤ ثم یودع لہ القبول فی الارض مسلم شریف پڑھ رہا ہوں اور باب البر والصلہ سے پڑھ رہا ہوں اور صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں اللہ فرماتا ہے جبرائیل ثم یودع لہ القبول فی الارض ثم یودع لہ القبول فی الارض اللہ فرماتا ہے زمین سے چلتے جاؤ گزرتے جاؤ اعلان کرتے جاؤ جدھر جدھر سے گزرتے جاؤ گے نسل در نسل قیامت تک اس گزرنے کی نسبت کی وجہ سے وہاں میرے ولی کے چاہنے والے پیدا ہوں گے اور توجہ ہے حضرات کتنے 100 سال گزر گئے حضرت داتا علی اجمیری سرکار دے وصال نے لوکاں نو اپنے دادے دی قبراں دا نہیں پتہ
پردادے دی قبراں دا نہیں پتا کدے غور کیتا ہے اتنے 100 سال صدیاں گزرن تو بعد بھی اج بچے بچے دے نا تے داتا علی حجویری دا بچے بچے دی زبان تے داتا دا نا ہے بولو ذرا بچے بچے دی زبان تے نا ہے او دی وجہ پتہ کی ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض اللہ تعالیٰ جس ولی دی مقبولیت نو زمین تے بچھا دیندہ ہے رب کعبہ دی قسم ہے دنیا ساری اس دی مقبولیت نو توڑن واسطے کوششاں کرے جلسے کرے تبلیغاں کرے جو دل وچ آئے کرے لیکن وہ دی مقبولیت ختم نہیں ہو سکتی کیوں اے مقبولیت رب دی طرفوں زمین تے بچھ گئی ہے اور ثم یودع لہ القبول فی الارض اللہ نے زمین پر اس مقبولیت کو رکھ دیا ہے اب قیامت تک اس ولی کے چرچے ہوتے رہیں گے سمجھ آگئی بات ورنہ تے اپنا چلے جاؤ ایتھے بنگالی شریف چلے جاؤ دربار شریف دے اندر عبداللہ شاہ جی آج بھی بچہ انہوں نے جان پیر میر علی شاہ ویسے اگلا جمعہ پیر میر علی شاہ صاحب تے بندہ ختم نبوت دے حوالے نا آج بچہ پیر میر علی شاہ صاحب نو جاندہ ہے اور بابا بلے شاہ سلطان العارفین حضرت داتا علی حجویری اور کھڑی شریف دے تاجدار انہاں ساریاں ہستیاں دی مقبولیت رب نے زمین تے بچھا دیتی ہے تائیں آج انہاں دیاں قبراں آبادن دل نو ویکھو انہاں دیاں قبراں تے قرآن پڑھیا جاندہ ہے شام نو ویکھو قرآن پڑھیا جاندہ ہے لیکن عزیزان گرامی توجہ فرمایا جے غور کرے آجے آج لوکیاں دینے ولی کی کر سکتے نہیں ولی کی کر سکتے نہیں ولیاں کل کی اختیار ہے او جیلم دا ایک جراسیم نمہ اٹھے آئے جنہیں داتا علی حجویری دی شان وچ بھی گستاخی کی دیئے اور ماں باپ دی شان وچ بھی گستاخی کی دیئے جنہیں جناب غوث اعظم سرکار دی شان وچ بھی گستاخی کیتی ہے لیکن آؤ میں حدیث سناواں اے سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے حدیث نہ ہوئے جو سزا چور دیئے او سزا فاروقی دیئے اے سنن نسائی وقت بڑا مختصر ہے سنن نسائی دے اندر حدیث موجود ہے اب حدیث کیے فرمایا جدو قیامت دا ویلا ہوئے گا میدان محشر برپا ہوئے گا قیامت دا ویلا ہوئے گا میدان محشر برپا ہوئے گا کسی دی اندر جرت نہیں ہوئے گی وہ اپنے رب دے سامنے سر اٹھا سکے یا رب نل گل کر سکے یا کلام کر سکے میرے نبی تیرے میرے آقا والدوحا دے چہرے والے واللیل دیاں پیاریاں زلفہ والے علم نشرہ دے سینے والے ید اللہ دے گورے گورے اتھا والے لجبال آقا امام الانبیاء سرکار آپ نے فرمایا ایک اللہ دے ولیاں دی جماعت ہوئے گی جڑے رب نال گلاں بھی کرنگے اپنیاں اڑیاں بھی منانگے سمجھ آئی گل رب دے اگے میدان محشر دے اگے محشر دے وچ کسی دی مجال ہے کوئی سر چکے سر چکے ہوتے ہے کسی دے اندر جرت اے نسائی شریف ویکھ لو ابن ماجہ ویکھ لو جمعے تو بعد جدہ دل کرے لائبریری چھ بخان واسطے تیاراں حضور نے فرمایا جڑے رب دے ولی نے نا آئے اور مرزا آندہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے انجینئر کوئی کر سکتے ہیں یہ نسائی شریف ہے جب تک میں زندہ ہوں اور قبر میں جانے تک مجھے انتظار رہے گا اس جواب کا اگر جواب دے سکا تو جواب دینا اگر نہ دے سکے تو بتانا فاروقی کا کام ہے منانا فاروقی کا کام نہیں اور ولیوں اور نبیوں سے عقیدت رکھنا یہ حلالیوں کا کام ہے اللہ فرمائے گا ولیاں نو اوہ تساں میرے لئی دنیا تے تکلیفاں برداشت کیتیاں اذیتاں برداشت کیتیاں جاؤ میری جنت اچ تواڈے واسطے جے بنائی ہے
تو ولی آکھن گے اسا نہیں جانا، اسا بولو اللہ فرمائے گا وہ کیوں نہیں جانا، تو آڑے واسطے تو ہر شے بنائیے۔ ولی آکھن گے اللہ جے سانو جنتی بھیجنا ہے نا، انہاں نو بھی نال بھیج جڑے دنیا تے ساڈے نال سن، ہائے ہائے، جڑے ساڈے دراں تے آندے سن، ساڈے نال امیداں لا کے بیٹھے سن، انہاں عقیدت رکھی سی، انہاں نو نال بھیج۔ حدیث پاک ہے، حضور فرماندے ہیں اللہ فرمائے گا انہاں تے جہنم واجب ہے، انہاں دے گناہ اتنے او تے جہنم ہی ٹر گئے نے، اور اللہ فرمائے گا وہ تے چلے گئے نے، انہاں دی سزا جزا دا فیصلہ ہو گیا بھی تسی جاؤ، وہ اگے تو کی آکھن گے یا اللہ نا اسا نہیں جانا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم دے بوئے تے جنوں جان دیو پہچان دیو، انہوں آواز دے کے جہنم وچ بلا کے نال لے کے میری جنت وچ چلے جاؤ۔ فاروقی بول رہا ہے بتا مجھے، تو کہتا ہے بابے کچھ نہیں کر سکتے، بابوں کے پاس کیا ہے؟ میں نے سیاہ ستہ سے دکھا دیا ہے جن پر جہنم واجب ہو جائے بابے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاتے ہیں۔ پھر کہتے بابے کیا کر سکتے ہیں، بابوں کے پاس کیا ہے؟ اور داتا صاحب کے بارے میں پتہ ہے انجینئر نے کیا کہا ہے، سنیں، وہ کہتا ہے داتا صاحب کی شان قرآن حدیث میں بیان کرو۔ بھائی 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، کسی صحابی کا نام قرآن میں آیا؟ کسی صحابی کا نام قرآن میں بولو، نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام قرآن میں نہیں، امام شافعی کا نہیں، امام مالک کا نہیں، امام احمد بن حنبل کا نہیں۔ کہتا ہے میں داتا صاحب کو تب مانوں گا جب ان کا نام قرآن میں آئے گا۔ میں نے کہا مرزا جی ممبر پر بیٹھ کر تمہیں چیلنج دے رہا ہوں، صرف 10 منٹ میرے سامنے بیٹھو، یہ بخاری تو بھی پڑھے گا اور میں بھی پڑھوں گا، 10 منٹ میں ساری قوم کو بتا دوں گا مرزا کل بھی جاہل تھا، مرزا آج بھی جاہل ہے، مرزے کو نہ بخاری پہلے آتی تھی نہ اب آتی ہے، کیونکہ ولیوں کے جو گستاخ اور بے ادب ہوتے ہیں رب انہیں دین کی سمجھ نہیں عطا کرتا۔ توجہ حضرات غور کریں، آج داتا صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی داتا صاحب کا ذکر ابھی شروع ہونے والا ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ واضح ہو گیا کہ اللہ دے ولی جہنمی چپ جا کے آواز دے کے جہنمی بندیاں نو پھڑ کے جنت وچ لے جان گے۔ ہن دسو پھر بابیاں دی چل دی یا نہیں چل دی؟ بولو نا، بابیاں دی چل دی یا نہیں؟ اوے دنیا تے دنیا ہے، قیامت والے دن بھی بابیاں دی چلے گی۔ ایک بابے دا ذکر نہ چھیڑا جنہوں اب ایسے کرنی آندے نہیں، او دی پاور اور قوت دا عالم ہے، قبیلہ مزر دیا بکریاں دے بالا دے برابر جڑی دعا منگی ہے رب حضور دے امتیاں نو جنت عطا فرمائے گا۔ سمجھائی لوگو، اللہ دے ولیاں دی بڑی پاور جے، اللہ دے ولیاں دی بڑی شان جے۔ اے کلیپا پیچھے اپنا ایمان برباد نہ کر دینا، تواڈا عقیدہ تواڈے وڈے تواڈے بزرگ تسی امام احمد رضا بریلوی دے چاہنا لے ہو، داتا علی اجویری نو منن والے ہو، غوث پاک عبد القادر جیلانی نو منن والے ہو، جڑے اللہ دے ولیاں نو منن والے ہوندے نے انہاں نو کوئی بھی نہیں گمراہ کر سکدا، شیطان بھی حملہ نہیں کر سکدا۔
لیکن عزیزان گرامی آؤ میں داتا علی اجویری سرکار دا ذکر کرنا چاہنا ماں، داتا صاحب دی عظمت بیان کرنا چاہنا ماں، داتا صاحب دی شان بیان کرنا چاہنا ماں۔ ادھر آؤ توجہ فرماؤ، آج توانو آستانے ملن گے۔ اے آستانہ کدھے بابا لتر علی سرکار، اے آستانہ کدھے بابا بلیاں علی سرکار، اے آستانہ کدھے بابا تسمے علی سرکار۔ آج انج دے بابے لگے پھر دینے، آستانے اپنے جھوٹے بنا کے لگے پھر دینے، اور انہا جھوٹے آستانے آتے جھوٹیاں کرامتا سوشل میڈیا تے بیان ہو رہی آنے۔ نا اہل سنت و جماعت سچیانو منن والی ہے، جھوٹیاں دا رد کرن والی ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، غور کرو، میں سچیاں دا ذکر کرنا ہے، جھوٹیاں دا صرف میں نشاندہی کی دیئے، لے سچیاں دا ذکر کرنا ہے، لیکن ذکر کے میں کرنا ہے سچے ولی دی نشانی ہے بے غوثیہ جناب داتا علی اجویری سرکار 400 ہجری آپ جناب آپ دی ولادت جدو وڈے ہوئے نے مدرسے دے اندر داخل ہوئے، اور سلطان غزنوی بادشاہ دے مدرسے دے اندر داخل ہوئے، پہلیاں دین پڑھے آئے، پہلیاں علم سکھے آئے، پھر 1 سال نہیں 2 سال نہیں 3 سال نہیں 4 سال نہیں 5 سال نہیں 6 سال نہیں 7 سال نہیں 8 سال نہیں 9 سال نہیں 10 سال نہیں 40 سال علم پڑھیا ہے۔ آج مولوی 4 تیڑے مدرسے رہ کے آوے تو سیدھی طرح کسی نے سلام نہیں چلیں دا۔ اوے مجھ سے بڑا عالمی کوئی نہیں ہے جدے کو تکبر ہوئے علم دے کو رہندہ نہیں۔ تے آج او بھی پیر بنے کھڑے جڑے ایک دن بھی مدرسے گئے دین پڑھیا نہیں، علم سکھیا نہ، منصوبات تا پتہ ہے نہ متشابہات تا پتہ ہے نہ حدیث صحیح اور حسن دی تمیز ہے، پیر بنے کھڑے۔ لیکن داتا علی اجویری سرکار نے 40 سال سفر کیتا دین سکھن دی خاطر۔ حضرت داتا علی اجویری 40 سال سفر فرمایا، دین سکھیا، پھر دل دے اندر ہو پائی، خیال آیا کوئی مرشد بھی ہونا چاہیے دے، کوئی پیر بھی ہونا چاہیے دے۔ یارو یاد رکھے آجے پیر ضرور ہونا چاہیے دے، جدہ پیر نہیں انہوں شیطان گمراہ کر چھٹ دے۔ کشف المحجوب اٹھا کے دیکھو، حضرت داتا علی اجویری سرکار خود فرما رہے ہیں، اور جناب آپ دا خیال آیا حضرت جنید بغدادی دے مرید حضرت آجی ابو الفضل آپ دے ہاتھ دے بیعت فرمائی۔ جدو آپ دے ہاتھ دے بیعت فرمائیے، آپ دے ہاتھ دے بیعت فرمائیے، بیعت فرمان تو بعد آپ نے فرمایا علی لاہور چلا جا۔ کتے چلا جا؟ بولو ذرا، لاہور علی لاہور چلا جا۔ حضرت داتا علی اجویری سرکار فرماندے نے لاہور جا کے کی کرا، اتھے میاں میرا حسین زنجانی نے فرمایا بے شک زنجانی نے جاؤ چلے جاؤ میرا حکم ہے۔ داتا صاحب نے سفر فرمایا، اے او علی اجویری جنہاں نے عراق دا سفر، مصر دا، شام دا، افغانستان دا، ایران دا، سارے شہران دا سفر کیتا سی، آخر چل دیاں پرے صغیر دے اندر لاہور دی سرزمین تے آگے۔ کتے آئے بولو، کتے آئے لاہور دی سرزمین تے۔ اور سنو وقت تھوڑا ہے، لاہور دی سرزمین تے جدو داتا صاحب آئے نا، داتا صاحب نے پہلے جنازہ دیکھا، آپ نے پوچھا کدہ جنازہ؟ آکھیا میاں میرا حسین زنجانی دا۔ کدہ؟ فرمایا ہوئے میرے شیخ نے میں نو تاں ہی ڈیوٹی لائی، شیخ جان دے سن کہ اگلے دی ڈیوٹی ختم ہونا لیا نویں دی لا دیئے۔ ایتھے میں اور گل نہ کریں یار، اور گل نہ کریں یار، او تے گل ہی پچھلی ہے نا داتا صاحب علی پیر میر علی شاہ، او گولہ شریف کے تاجدار پیر میر علی شاہ
مکہ شریف سن، مکہ شریف دے اندر سن، حرم پاک دے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، آپ نے فرمایا میرے علی جلدی کرو برے صغیر جاؤ، وہاں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، وہ کسی سے حل نہیں ہوگا، اس کو ختم کرنے کے لیے رب نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ کھل آستانہ علیہ گولڈا شریف، تاجدار توجہ حضرات، توجہ، داتا علی اجمیری سنا رہے ہیں، جدو آپ سرکار اتھے پہنچے نا، دریائے راوی تے اپنی جھوپڑی لا کے بہ گئے، کیتا ککھ نہیں، نہ بہتیاں پگاں بدیاں، نہ بہتے جناب فتوے لکھے، نہ کتاباں رکھیاں، بس ایک نکر تے بہ کے اللہ 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 اللہ، ایک نکر تے بہ کے درویش نے اللہ 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 شروع کی تھی، کولوں ایک ہندو پرات لے کے چوری دی ننگ دا جاوے، کدے ادھر جاوے کدے ادھر جاوے، کدے ادھر جاوے کدے ادھر جاوے، حضرت داتا علی اجمیری سرکار نے پوچھیا اوہ جان والیا کی لے کے جا رہے ہیں؟ آکھیا چوری لے کے جا رہے ہیں، کدے واسطے لے کے جا رہے ہیں؟ جی اپنے بتانوں لے جا کے انہاں دے اگے رکھ دے دیئے، انہاں واسطے لے جا رہے ہیں۔ حضرت داتا علی اجمیری سرکار آپ نے فرمایا جدے واسطے لے کے جا رہے ہیں او کھاندے بھی نہیں یا نہیں، جدے واسطے لے جا رہے ہیں وہ کھاندے بھی ہیں گے، انہوں نے کہا کھاندے تے نہیں، فرمایا پھر کیوں لے جا رہے ہیں؟ پھر کیوں لے کے جا رہے ہیں جب کھاندے ہی نہیں؟ ایک دن، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، ایک دن داتا علی اجمیری فرمان لگے، موجی چاہ گئے نا درویش کدے کدے موجی چاہ جانا، آپ نے فرمایا چل میرے نال، چل میرے نال، جدو نال گئے نا خود پھڑی چوری، بوتنوں کہن لگے روز لے کے آندہ ہے تے تو کھاندہ نہیں، آج میں کھلا رہے ہیں کھا لے یار، آج میں کھلا رہے ہیں کھا لے، انجینئر صاحب سنو، تم کہتے ہو کہ ولیوں کی نگاہوں میں کہاں قوت ہے، میرے نبی کا فرمان ہے رب ولیوں کی آنکھ بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے اور پاؤں بن جاتا ہے۔ توجہ، اس ویلے پھر رب دی قوت آئی سی عطا دی، آپ نے فرمایا روز بیلی لے کے آندہ ہے تو کھاندہ نہیں، لے میں کھلا رہے ہیں کھا لے یار، بت اگے بھی ہویا، بت نے ہاتھ اگے بھی کیتا، پھر انہیں چوری کھا دی بھی اور داتا نے کھوائی بھی۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، سنو، یہ اولیاء پاکستان اٹھا کر دیکھو اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ اب جدو کھوائی نا یہ تھال لے کے واپس گیا، پیونو جا کے کہندہ ہے اگے تسی لے کے جاندے سو تے بت کھاندے نہیں سن، میں آج کھوا کے آیا، میں آج کھوا کے آیا۔ انہوں نے کہا کیویں کھوا کے آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کھا گیا ہے۔ انہوں نے نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا ابو جی میں جھوٹ نہیں ماردا، کھا گیا جی۔ پھر جناب عورتانوں پتہ لگ گیا، محلے جی پتہ لگ گیا، بلادری کٹھی ہو گئی، بھئی بہت تے چوری کھا ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا بھئی تو جھوٹ مار دے، انہوں نے کہا نہیں چوری بڑھاؤ، پرات سر تے رکھو، آؤ چلیے میں ثابت کردہ، اکھاں وخاندہ، کھا بھی لیندہ ہے، پھڑ بھی لیندہ ہے۔ اب جدو چوری لے کے گئے نا تو حجرے کو گزرے جھوپڑی کو لو، اگے داتا صاحب اللہ اللہ کردے سن، انہیں کیا تسی جاؤ میں ذرا ہو کے آیا، تو جدو داتا صاحب دے کول گیا کہنے لگا کرم فرماؤ نا،
ساڑھے ہتھوں تے نہیں کھاندا تے آج جے نہ کھادی تے میری خیر نہیں، بلادری ساری میرے مگر ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا سارے لوکاں نو کٹھیاں کر، بار بار میرے کو نہیں جے کھلان ہوندی، کوئی باری کھلاواں گا۔ پھر داتا صاحب آپ اٹھے نال کے، آپ نے فرمایا یار کھا لے، اور رب نے انہوں طاقت بھی دیتی، جسم دیتا، روح دیتی، پوری دی پوری چوری کھا گیا۔ جس ویلے کھا گیا بت نو کیا یار ہن دس اسی کون ہاں؟ فرمایا تو اڈا نام علی ہے، جس دی اولاد ہو ادا نام بھی علی ہے، اور تو اڈی ماں دا نام فاطمہ ہے، اور نانے دا نام مصطفیٰ ہے۔ فرمایا اور کوئی دیوے تے نہیں کھاواں گا، بھی اتنی پاک خون، پاک ہستی اور مبارک ہتھنال دیوے تے کے میں چھڑیے۔ توجہ حضرات، وہ پورے دا پوری بلادری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، پیرچ ڈگ گئی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تبلیغ ایسے ہوتی ہے، نظر سے ہوتی ہے؟ میں کہا 10 پھر ان داتا صاحب نے پوری بلادری نو کلمہ پڑھا چھڑے، پوری بلادری نو۔ جدو پوری لواری تسی تے نہیں جانتے، بہت کم جانتے ہو، میں نو داتا صاحب دے ارد گرد ہر گلی دا پتہ ہے۔ میں جمعہ کشمیرہ پلیاں داتا دی نگری چاہ، ہر جگہ دا پتہ ہے، ہر مکتبے دا پتہ ہے، ہر بند گلی اور چھوٹی اور وڈی گلی دا پتہ ہے، انہاں دروازیاں دا پتہ ہے، اسی جوان اٹھے ہویا۔ توجہ کرو، پارٹی دے اندر رولا پہ گیا بھئی جیڑا یہ ہندو اتھو راوی دے کنڈے تو لنگ دا ہے، وہ ہندو رہندہ ہی نہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے۔ کھل کے بولو۔ پھر جناب لاہور دا گورنر، لاہور دے گورنر نے کی کیتا، انہیں آکھیا جاؤ میرا پیغام لے کے جاؤ، اس راوی دے کنڈے تے جڑا بابا بیٹھا انہوں آکھو اتھو چلا جا، بابا چلا جا، تو اتھے نہیں رہنا، تو رہے تے سارے ہندو مسلمان ہو جان گے، تو اتھے رہے سارے ہندو مسلمان ہو جان گے، اتھے سارے مسلے اتھے جمع ہو جان گے۔ حضرت داتا علی اجمیری مسکرا کے فرمایا اوہ گورنر دا پیغام لے کے آن والے ہو، میں آیا نہیں پیجیا گیا وہاں، تسی آندے ہو چلا جا، میری قبر بھی اتھے ہی بڑھنی ہے۔ گورنر نے آکھیا اس بابے دی جھوپڑی نو اگ لا دیو۔ کی کرو؟ کھل کے بولو، اگ لا دیو اس دی جھوپڑی نو۔ تے جدو اگ لاننا ایک واری تے بابا جی سجدے اے اگ لان تے بابا جی کرن اللہ، جس ویلے داتا صاحب دے منہ چو نکلے اللہ، اگ بجھ جاوے، اے لان دی کوشش کرن، کانیاں دی جھوپڑی اے لان دی کوشش کرن، او بجھ جاوے۔ پھر مسکرا کے داتا صاحب نے سجدے جو سر چک کے آکھیا، فرمایا میری جھوپڑی نو اگ لوان والا جن نے تو انو بھیجے ہیں او دے اپنے گھر اگ لگ گئی ہے۔ اور جدو واپس گئے واقعی گورنر دے کار آگ لگ گئی۔ حضرت داتا صاحب دا یہ مقام ہے، حضرت داتا علی اجمیری سرکار دے کولوں دودھ لے کے لوگ گزرن تے آپ پوچھنو کدھر جا رہے ہو؟ انہاں آکھیا جی اسی ایتھے جوگی کول جا رہے ہیں۔ انہاں آکھیا آج دودھ ادھر لے آؤ۔ انہیں آکھیا بھئی میری دکانداری ختم ہوگی، نواں بندہ کون آیا ہے؟ جدوں آیا نا داتا صاحب دے کول بہ کے انہیں اپنا کرتب دسیا، انہیں انج آسمانہ تے اڑ کے اپنا بخایا۔ داتا صاحب نے اپنیاں کھیڑیاں نو آکھیا ہن اتنے ایک بندے واسطے ساڑھے کولو نہیں اڑیا جاندہ، جاؤ اس گستاخ نو جڑا ساڑھے سر تے اڑدا پہ ہے انہوں میرے قدمہ چ لے کے آؤ۔ ایڑیاں اڑیاں بھی وجیاں بھی پھر لے کے قدمہ سٹیا بھی، پھر جدو آن کے قدمہ گرے۔ او سنو اللہ کے ولیوں سے عداوت رکھنے والوں، داتا صاحب تو داتا صاحب ہیں، داتا صاحب کی کھیڑیوں کا مقام یہ ہے، یہ جس کے سر پہ جس کے سر سے ٹکرا جائے رب اسے کلمہ نصیب فرما دیتا ہے۔
آن کے قدمہ گریا تے گر کے انہیں کلمہ پڑھیا آج داتا صاحب دے قدمہ شیخ ہندی داں تو مشہور ہے داتا صاحب دے قدمہ تے پھر داتا صاحب دے قدمہ اقبال بھی آیا بولو 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 داتا صاحب دے قدمہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی آئے 40 دن چلہ کٹیا 40 دن چلہ کٹن تو بعد آپ نے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آ رہا پھر مولوی بھی زیادہ تر ولیاں نال ٹکر لیندیں داتا صاحب نے مسجد بنائی اللہ دا ولی جتھے ہی ہوئے گا مدرسہ بنائے گا مسجد بنائے گا درس دے گا لوگاں نو سیدھیاں گلاں دسا اے ولیاں دی نشانی داتا صاحب نے مسجد بنائی نا مسجد بنان تو بعد کچھ لوگاں نے بڑی تکلیف ہوئی نا کہ کعبہ ادھر ہے میں کہنا ادھر ہے اس نے کہا بابے نے ایک کعبے کا رخ سمت ٹھیک نہیں ہے داتا صاحب نے کیا ہوئے جنہ نو اعتراض ہے او میرے پیچھے نماز پڑھو جدو نماز پڑھن لگے تے نماز پڑھن لگے سب نو داتا صاحب نے اکھاں نال رب دا گھر وکھا چھڈیا کھل کے بولا ذرا سبحان اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے اینج نہیں ماسٹر صاحب تسی یہ کیمرہ پھیرنا ہے ہاتھ چک کے دیکھو کڑا کڑا نہیں پڑھ رہا ذرا کی نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے اپنے اپنے پیر اپنے مرشد نو نگاہاں چھلے کے پڑھو اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز کھول کے ذرا سرکار ایک دن مراقبے دے اندر سن آنکھ بند کیتی لجبال آقا کھول کے بولو ذرا لجبال آقا امام الانبیاء نظر آئے اور آپ نے ویکھیا سجے ابو بکر کھبے عمر اور گود وچ امام اعظم ابو حنیفہ تجھے کیا پتا امام اعظم ابو حنیفہ کی کیا شان ہے کیا مرتبہ ہے داتا صاحب خود فرماتے ہیں کشف المحجوب اٹھا کے دیکھو داتا صاحب کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کر دیکھو فرمایا میں نے دیکھا امام اعظم کو وہ تو رسول اللہ کی گود میں ہے اور میں پوچھیا میں کیا حضور نانا جی اے کون فرمایا علی تو نے جاندہ اے تے تیرے امامن اے کون بولو اے تیرے امام نے اور جنہ دا تو مقلد ہے امام اعظم ابو حنیفہ داتا صاحب فرماندے میرا دل اور پکا ہو گیا کہ جس امام دی میں تقلید کردہ وہ دی اتنی مقبولیت ہے کہ سرکار اپنی گود ہی لے کے بیٹھے ہوئے نے سمجھے یار انہاں لوگوں نے سمجھ نہیں آندی کہ مو ایڈا ہے کہ اور اولیاء اللہ دی شان ہے گستاخیاں امام اعظم ابو حنیفہ دی شان ہے گستاخیاں اور جناب ائمہ دے خلاف جناب طرح طرح دیاں گلاں لوگوں قرآن مجید جل فرماتا صراط الذین انعمت علیہم یہ جننے بھی انعام یافتہ لوگ نے انہاں دا قرب حاصل کران گے چاہے داتا علی حجویری نے چاہے عبدالقادر جیلانی نے چاہے جناب سلطان العارفین نے چاہے سید زادے پیر میر علی شاہ نے انہاں دا قرب اور محبت ہی ساڑی دنیا بھی بہتر کر سکتی ہے ساڑی آخرت بھی بہتر کر سکتی ہے میں نو یاد ہے میں صرف دی کلاس ہی پڑھدا صرف دی کلاس ساڑھے قبلہ استاد محترم امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ
اس ویلے استاداں دا ایکسیڈنٹ نہیں سی ہویا تے داتا صاحب دے عرس دے موقع تے جامعہ چھٹی ہوندی اور پہلے دن پڑھا کے اسباق چھٹی ہو جاندی تے سانو چھٹی ہوئی تے میں ایک نوکرے کھڑا تے قبلہ امیر المجاہدین اتلی منزل تے وڈیاں لڑکیاں نو پڑھا کے وڈیاں کلاساں تو تھلے اترے اگے جنگلے دے نال میں کھڑا تے میں استاداں نال سلام لیا تے استاد فرمان لگے بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا استاد جی صرف کی کلاس میں پڑھتا ہوں۔ یہ صرف کی کلاس پہلی کلاس ہوتی ہے ابتدائی۔ اچھا استاد فرمانے لگے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا استاد جی چھٹی ہو گئی ہے اس لیے کھڑا ہوں۔ فرمایا چھٹی کس کے لیے کی ہے؟ میں نے کہا جی داتا صاحب عرس کی چھٹی ہوئی ہے۔ بولے ذرا محبت سے، داتا صاحب عرس کی چھٹی ہوئی ہے۔ فرمایا دودھ پیا ہے یا نہیں پیا؟ دودھ پیا ہے یا نہیں پیا؟ میں نے کہا استاد جی نہیں پیا۔ فرمایا یہ بتاؤ صرف سیگا کون سا ہے؟ میں نے کہا استاد جی مجھے تو نہیں آتا صرف سیگا کون سا ہے، اور مجھے اس استادوں نے سوال کیا میں نہیں بتا سکا۔ استاد فرمانے لگے صرف اسی کو آئے گی، ناو اسی کو سمجھ میں آئے گی جو داتا علی اجمیری کا لنگر کھائے گا اور دودھ پیے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ایک میں ہی شاگرد نہیں، قبلہ امیر المجاہدین کے جتنے شاگرد ہیں کسی ایک سے پوچھو۔ امیر المجاہدین کا یہ عقیدہ تھا، فرماتے تھے جس کو علم نہیں آتا اور جس کو صرف ناو منطق فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا وہ داتا کے در میں جائے، داتا کے لنگر کے ٹکڑے کھائے، اللہ اسے جو ہے علم نافع بھی عطا فرمائے گا اور دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے گا۔